سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ارشاد بھٹی کے مطابق عمران خان کو جیل میں پورے 150 دن گزر چکے ہیں اور گزشتہ روز 150ویں دن جیل میں ایک اور کیس کی سماعت ہوئی۔ مطلب ایک اور کیس کی عدالت لگی اڈیالہ جیل میں، اور وہ کیس تھا عدت میں نکاح والا، اور جس کا مدعی ہے اعلیٰ حضرت خاور مانی کا، گواہ ہیں اور اس کا نوکر اون چودھری اور مفتی سعید۔ الزام ہے عمران خان پر مدعی خاور مانی کا، جو 28 سال بشرا بی بی کا خاوند رہا اور 5 بچوں کا باپ ہے۔ خاور مانی کا 2 الزام لگا رہا ہے، ایک کہ عمران خان نے عدت میں نکاح کیا تھا، اور دوسرا نکاح سے پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے ناجائز تعلقات تھے۔ خاور مانی کا جس کا کہنا ہے کہ عمران خان نے عدت میں نکاح کیا، اور جس کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے پہلے نکاح سے پہلے تعلقات تھے، اور جس کا کہنا ہے کہ میں نوکروں کے ذریعے عمران خان کو گھر سے دھکے دلوا کر باہر نکلواتا تھا، اور جو آج جس کو عمران خان اتنا برا لگ رہا ہے، یہ حساب کل کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی جیسی عورت پاک باز دنیا میں نہیں دیکھی، اور عمران خان تو بھلا آدمی ہے، اور ہمارا گھر تو اس کے لیے مرشد خانہ، اور میری طلاق کی وجہ عمران خان نہیں اور کچھ اور حالات تھے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی ایسی ناجائز بات نہیں تھی، اور عمران خان نے عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا، اور یہ سب 3.5 سال خاور مانی کا اینڈ فیملی عمران خان کے دور میں مزے لوٹتی رہی۔ خاور مانی کا کی اولاد اور خاور مانی کا جو پروٹوکول ہوتا تھا بوجھدار حکومت یا عمران خان حکومت میں، وہ کمال تھا۔ یعنی ایک بندہ جس کی بیوی سے عمران خان کے ناجائز تعلقات تھے، جو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکلواتا تھا، جو وجہ بنا طلاق کی اس کے دور حکومت میں، وہ خیر سے وزیر اعظم ہاؤس اور سروس سیکریٹریٹ بھی آیا جایا کرتا تھا، اور اس کے بچے، اور وہ اس دور میں مزے بھی لوٹتے رہے، پروٹوکول بھی لیتے رہے، انجوائے بھی کرتے رہے، اور اس وقت تعلقات بھی ٹھیک تھے۔ لیکن جب اچانک اقتدار ختم ہوا تو عمران خان صاحب انہیں برے لگ گئے۔ بہرحال 10 جنوری کو اس عدت میں نکاح والے اور ناجائز تعلقات والے کیس کی فرد جرم عائد ہوگی عمران خان پر، اور وہ بھی ہوگی اڈیالہ جیل میں۔ یہ عدالت لگے گی اور وہیں ہوگی۔ بیرسٹر گور اور عمران خان کی ٹکٹوں کے حوالے سے ایک اور نشست ہوئی ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹیں فائنل کرنی ہے کہ کن کن امیدواروں کو ٹکٹیں دینی ہے۔ جو میدان میں امیدوار اترے ہیں، جن میں سے 90% سیکورٹی افسروں نے سیکورٹی میں ان کو مسترد کر دیا ہے، نائل کر دیا ہے مختلف اعتراضات لگا کر، اور وہ الیکشن ٹریبیونل اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں گے، اور یہ امید ہے کہ اس میں ریلیف ان کو ملے گا۔ میرا خیال ہے 80 سے 85% امیدوار واپس آ جائیں گے۔ کچھ ہوں گے جن کے اعتراضات جینیون ہیں، باقی سارے جو ایسے اعتراضات ہیں وہ سارے ان کے سنے جائیں گے اور ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جائیں گے۔ 24 ہائی کورٹ کے جج ہیں جو یہ کیس سنیں گے، یعنی سارے کیس سنیں گے تحریک انصاف کے اور باقی ساروں کے۔ تو اس میں ایک طرف یہ جاری ہے، اور دوسری طرف بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی پشاور ہائی کورٹ میں اس کا کیس بھی لگا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپیل دائر کی ہوئی ہے کہ جو آپ نے بلے کا انتخابی نشان پہ سٹے دیا تھا اور تحریک انصاف کو واپس کیا تھا بلہ، وہ سٹے ختم کرے۔ تیسری طرف بیرسٹر گور خان اور عمران خان کے ٹکٹوں پر مشاورت بھی جاری ہے۔ عمران خان نے بیرسٹر گور کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اگر ہماری مین ٹیم فارغ بھی ہو گئی تو ہم انڈر 19 کے ساتھ الیکشن میں اتریں گے، انڈر 19 بھی فارغ ہوگی تو ہم 18 کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اور جیتیں گے الیکشن۔ اور یہی خوف ہے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا صاحب کو، اور مولانا صاحب تو کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن آگے کرنا چاہیے، اور ان کا خیال ہے کہ چند دن اور آگے کرنے چاہیے کیونکہ حالات کنٹرول میں نہیں۔ اس سے پہلے MQM زرداری صاحب امیر مقام بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن آگے کرنے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مولانا صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کا KPK میں بہت برا حال ہے، KP پورے کا پورا اس وقت عمران خان کی ایک طرف جا رہا ہے، اور مولانا صاحب کی جو چند سیٹیں تھیں وہ بھی خطرے میں ہیں۔ لہذا مولانا صاحب کا خیال ہے کہ چند دن اور مل جائیں تاکہ میری پارٹی پوزیشن بہتر ہو جائے، لیکن نہ تو مولانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ چند دن کے بعد بادامنی جن کی بنیاد بنا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات لا آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، انتخابات ملتوی کیے جائیں، نہ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چند دن بعد ان کو کیا گارنٹی ہے کہ لا ٹھیک ہو جائے گا، نہ ہی ان کو یہ بھی گارنٹی ہوگی کہ چند دن بعد
ان کی پارٹی کے حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ 2008 یا 2013 یاد آ رہا ہے جب بدترین بدعملی کے حالات، لا آرڈر کے حالات تھے، ہر روز خود کا حملہ ہو رہا تھا، تب زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنا کر، بدامنی کا بہانہ بنا کر، دہشت گردی کا بہانہ بنا کر انتخابات کو روکنا جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ اور آج کہہ رہے ہیں کہ بدامنی ہے تو لہذا انتخابات آگے کیے جائیں، کیونکہ پارٹیوں کی پتلی ہے، مقبولیت نامی کوئی چیز نہیں، اس لیے ڈرے ہوئے ہیں انتخابات میں جانے کے لیے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مرکز اور صوبوں کی نگران حکومتیں پنجاب اور کے پی اور وفاق کی یہ غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، یہ بھی بتا چکا ہوں کہ 1973 کے آئین کے تناظر میں جو مولانا صاحب کا ایک مشہور فقرہ ہے، مولانا صاحب اور امن نواز 2 مرتبہ آئین توڑ چکے ہیں، اور کل بھی سپریم کورٹ کہتی رہی کہ الیکشن کروائیں، آج بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائیں۔ کل بھی مولانا صاحب بھاگ گئے تھے، آج بھی بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کریں، آگے کریں۔ زرداری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کریں اور آگے کریں۔ امیر مقام صاحب کی کیوں خواہش ہے کہ الیکشن آگے کریں۔ ایم کیو ایم کی کیوں خواہش ہے کہ الیکشن آگے کریں۔ ایک تو وجہ صاف نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے۔ تحریک انصاف نے اگر سارے حلقوں پر امیدوار کھڑے کر لیے اور بلہ ان کو مل گیا تو بلہ چل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ کوئی ان کو خوف ہے۔ خوف ایک ہی ہے کہ کہیں بلہ نہ چل جائے۔ پاکستان زندہ باد۔